بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے تو مجھے دو انتہائی دل خراش، دل دہلا دینے والی خبریں ہیں۔ ایک تو کل تھی، میں نے قصداً اسے ذکر نہیں کیا، اور ایک کچھ دیر پہلے جو ہے بریکنگ نیوز کے طور پہ ٹی وی پہ آئی ہے۔ کل یہاں ضلع قصور میں ایک سنگ دل باپ نے اپنے 5 بچے، جن کی عمر شاید 2 سال سے 8 سال کے درمیان تھی، چونیے کے قریب نہر میں پھینک دیا۔ تو اس وقت تو نہیں معلوم ہوا، لیکن آج جو پتہ چلا ہے وہ یہ تھا کہ ان کے گھر کے اندر وہ بھوک، افلاس، ننگ اور وہ پریشانیاں جس کے اندر پورا ملک اپنی گرفت میں ہے۔ مجھے ایک بات جو ہے، چونکہ اسی مناسبت سے میں کس طریقے سے بتاؤں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ایک ریاست مدینہ کے نام پہ جو کچھ مال بیچتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ لوگوں کو اعتماد ہے۔ جن جگہوں پہ انہوں نے یہ مال بیچنا ہے وہ ویسے ہی ان سے مطمئن ہے۔ وہ ایسے ہی ہے، عمران خان صاحب جو لوگوں کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک انٹرویو کا میں ابھی ذکر کروں گا جس میں نے پروگرام کرنا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پادری کو آپ بائبل پڑھانا شروع کر دیں یا مولوی کو قرآن پڑھانا شروع کر دیں۔ جو آپ کے متقدین ہیں وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ تو مجھے حضرت عمر کا ایک بات میں ضرور مینشن کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ان کی سلطنت پھیل گئی تھی عراق کے اندر تک، کافی حد تک ایران کے اندر تک پہنچ چکی تھی سلطنت، تو انہوں نے کہا تھا کہ دریائے فرات جو ہے اس کے کنارے ایک بھوکھا کتا جو ہے بھوک سے مر جائے، کھانا نہ ملنے سے مر جائے، پانی کا نہیں کہا، بھوک سے مر جائے، کھانا نہ ملنے سے مر جائے، تو اس کا حساب قیامت کے دن عمر سے ہوگا، اس کا ذمہ دار عمر ہے۔ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کے دعوے دار، یہ کل 5 بچے جو ہیں ایک باپ نے نہر میں پھینک دیے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ دل نہیں ہوگا، اندر کوئی پتھر ہوگا کہ 2 سال سے لے کے 8 سال کے بچے۔ پھر آج ایک اور اس سے کہ فرماتے ہیں کہ جی ہماری پرائرٹی صحت ہے اور ہماری پرائرٹی جو ہے وہ تعلیم ہے۔ آج پشاور کی جو ہاسپٹل ہے کے پی کی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، یہ وہاں کی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ فلیگ شپ ہاسپٹل ہے، نمبر 1 ہاسپٹل ہے۔ اس کے اندر 7 کورونا کے مریض آکسیجن نہ ملنے سے آج اللہ میاں کو پیارے ہو گئے۔ زندگی موت تو ہر ایک کی لکھی ہے، لیکن اس طریقے سے مجھے یاد ہے کہ ایک کوئی کسی زمانے میں آج سے 4-5 سال پہلے رکشا میں عورت نے ہاسپٹل جاتے ہوئے بچے کو جنم دیا، تو میں روزانہ ان کی باتیں سنتا تھا۔ جو ان کے وہ بڑے ہیں ہماری جو دہاڑی دار صحافی ہیں، وہ فرماتے تھے وہ دیکھیں جی بچے جو ہے رکشا میں بچے جنم دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ آج دوسرے تیسرے ہر طرح اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، ان کی زبانیں گنگ ہیں، مجال ہے کسی کے اندر سے کوئی رحم یا کی دلی ہے۔ اور پھر یہ جو صحت ہے اس کے بارے میں وہ جو 5 سال کا دورے حکومت، جس میں سے 1 بلین ٹریز لگے تھے، اور جس میں معلوم جبہ ہوا تھا، جس میں یہ ٹرین چلی ہے، BRT جو بس چلی ہے، یہ سارے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں وہاں پہ ہمارے ایک بڑے ہی بطل حریت قسم کے چیف جسٹس تھے، جن کو ایک ہی کام آنا تھا کہ مسلم نون کے خلاف سیاست کیسے کرنی ہے، اور وہ ڈٹ کے کی۔ آج اپولوجیٹک ہو کے صفائیاں دیتے پھرے ہیں کہ میں یہاں نہیں تھا، وہاں نہیں تھا۔ خیر وہ جو وارداتیں کی ہیں وہ تاریخ میں رقم ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے فیصلے کیے، نواز شریف کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، اور اسی کیس کے اوپر عمران خان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ یہ خیر ہمارے وہ ایک اور ٹاپک ہے، میں پھر کبھی کروں گا۔ اور قاضی عیسیٰ پہ جو آج کا جو بیت رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں کے جو کے اندر ہمارے ہو رہا ہے، تو یہ پھر ایک پورا ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو یہاں پہ وہ جب پشاور گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ ان کے ایک بہت بڑے چیف ایڈوائزر تھے، یہ ان کے جو ہے حرفن مولا تھے، انہوں نے ہر ایک چیز کے لیے ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بندہ آئے گا اور یہ میرے لیے وہ سب کچھ کر دے گا۔ جہانگیر تین صاحب کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان کا سارا جو گورننس سسٹم ہے وہ ٹھیک کریں گے اور اس سے وہ ساری چیز کو چلا دیں گے۔ اسی طرح ہم اپنے جو قزا نوشواں برقی جو کہ شوق خانم کے اندر بھی وہ روح رواں تھے، اور ان کو انہوں نے سوچا کہ یہ صحت جو ہے کے پی کی چلا دیں گے، تو وہاں پہ چیف جسٹس نے ان کو بہت ہی عزت اور بےزتی کے ساتھ وہاں سے نکالا۔
وہاں سے فارغ کیا. پھر اس کے بعد وزیر اعظم کے یہاں مشیر بن گئے, اور انہی دنوں میں جب وزیر اعظم بنے تو یہ جب وہاں پہ گئے اسی لیڈی ریگن ہاسپٹل میں, تو لوگوں نے وہاں پہ انڈے پھینکے اور گالیاں دے کے وہاں دھکے دے کے نکالا ان کو. تو بندے سیمی سے ہٹ گئے, لیکن تب چیف جسٹس نے کہا تھا یہاں پہ جانوروں کے آپریشن کے قابل نہیں ہے ہاسپٹل. انہوں نے ایوب میڈیکل سینٹر ایبٹ آباد, اور ادھر انہوں نے فرمایا تھا اس کے بارے میں جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے ان کے بارے میں. تو اب آج 7 مریض لقمہ اجل ہو گئے, لیکن جب شام کو بیٹھیں گے تو وہ سامنے بیٹھ کے ایک کو خوش آمدید بیٹھا ہوگا اور انٹرویو کر رہا ہوگا, یا کوئی سامنے آڈینس کیپٹیو ہوگی, اور لوگ ٹی وی والوں کو پابندی ہے کہ وہ دکھائیں. اور ہمارے جو ادارے ہیں جو جس میں نیب سے لے کے ہمارے عسکری ادارے ہیں, ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا کہ اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ بالکل صحیح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساری منتخب کی ہے, کیونکہ اس کا ایک چیز تو ہے, باوجود ہے کہ یہ ایک تکلیف دہ خبریں ہیں, لیکن ان کے جو اثرات ہیں ان کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. تو چنانچہ وہ جب بیٹھے گا تو وہاں پہ کہے گا میری تو ایک ہی پرائرٹی ہے, تعلیم اور صحت. اور اس کے بعد تعلیم کا پھر کبھی میں ٹیا پاندہ کھولوں گا کہ اس تعلیم کے اندر کیا حشر ہو رہا ہے, اور کتنی جو ہے اب پہلے سے بھی اب خیر ہمیشہ بد سے بدتر کی طرف جا رہی ہے, اب کتنی بدترین ہو چکی ہے. اب انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ ایک فرمائشی انٹرویو تھا. مجھے اور کیا بات کرنی تھی, مجھے اس انٹرویو کے اوپر یقین جانے میرے لیے تو ایک میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب یہ باتیں یا تو میں ان کو جانتا نہ ہوتا, دور سے نہ دیکھا ہوتا, پھر دور سے میں ان کی مخالفت بھی ہو جاتی, تو شاید میرا ایٹیٹیوڈ فرق ہوتا. چونکہ میں ان کے بہت ہی قریب رہا ہوں, اور مجھے یہ عجیب و غریب لگتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ ہر جو ہوتے ہیں نا سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, وہ ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, لیکن ان کو چونکہ بے پناہ مقبولیت اللہ نے دے رکھی تھی, تو میں ہمیشہ تب بھی جب یہ تھے تو میں دیکھتا تھا کہ سوائے اپنی بات کرنے کچھ نہیں کرتے تھے. تو میں کئی دفعہ مذاق میں جب میری تھوڑی سی جو حصے مزاح میرے اندر ہے وہ جب تھوڑی سی پھڑکتی تھی, ان کا معاملہ ہو, کئی دفعہ میں اپنے بہت بڑے عزیز جان بھائی جو ہیں مجیب الرحمن شامی صاحب, ان سے میں مزاق کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے تو زندگی میں 40-50 سال آپ کے ساتھ گزرے ہیں, عمران خان کے ساتھ تو خیر پوری زندگی گزری ہے, تو مجھے میں یہ کی دیکھا ہے کہ آپ کو میں نے اپنی باتیں اپنی تعریف کرتے دیکھا ہے, لیکن میں بھی آپ ہی کی تعریف کر رہا ہوتا ہوں. پتہ ہے کون سی کمی رہ جاتی ہے کہ آپ مطمئن نہیں ہوتے کہ پھر بھی آپ بھی اپنی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. تو نا جب یہ انٹرویو دیکھیں گے جو تقریر سنیں گے میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, فلاں نے کیا, میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ مقبولیت میری جو ہے وہ برف کی طرف پگھل نہ جائے, یا جو میرے اندر جو تھا میں پھر تصورات نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں عمران خان تم ہیلوسینیشن کا شکار تھے. میں ان کو منہ پہ کہتا تھا اور ایک مشورے کے طور پہ بتاتا تھا کہ آپ کا بڑا نفسیاتی ہجان ہے, اس کے ساتھ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کی جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن جو ذہنی استعداد ہے, جو استطاعت ہے, وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتی. چنانچہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی پورا وہ, میں امریکہ میں ہوتا تھا تو جو یکدم اوور نائٹ سیلیبریٹی بن جاتے تھے. ایک وہ ٹینس اسٹار آئی تھی 16 سال کے اندر ورلڈ ومبلڈن جیت کے آ گئی, تو پھر اس کی 1-2 سال باقاعدہ اس کی مینٹل ٹریننگ کی گئی تاکہ اس پاپولیرٹی کے ساتھ وہ کوپ کر سکے. عمران خان صاحب اس کے باوجود خیر اور بھی کئی سنیکس ہیں لائف کے اندر بے شمار کمی پیشی رہ جاتی ہے, اور وہ انسان جو ہے وہ بھی ذہن پہ اثر انداز رہتی ہیں کہ آپ کہاں پہنچ جاتے ہو, اور کئی چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ بیگیج کے طور پر آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. بہرحال ہیں تو پاکستان کے. تو اس انٹرویو کے اندر مجھے وہ ایک تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو حمزہ علی عباسی ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں. مجھے لالا طول عیسی خالوی جو کہ ان کے بارے میں اچھے گانے بھی لکھ چکے ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ کئی دفعہ تحریک انصاف سے وہ شاکی رہے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ کوئی توہین آمیز رویہ بھی کئی دفعہ اپنایا گیا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے انسان کی کہ جب آپ کسی شخصیت سے مغلوب ہو جائیں, آپ کا ذہن اسے قبضے میں آ جائے, تو آپ کو اس کی کوئی چیز خراب بھی لگے, آپ شاکی بھی ہوں, تو آپ بے بس ہوتے ہیں. مثلا میں پوری زندگی جو شخصیات سے بہت مغلوب رہا ہوں, سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, تو میرے اوپر ان کے ذہن پہ بہت غلبہ ہے, تو میں ان سے ہمیشہ مغلوب ہوتا ہوں. تو اس کے بندہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نوکر کی تو نخرہ کی. تو ان کے آگے جو ہے آپ بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ایک بچھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی یہی کیفیت ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, یا ہمارے چھوٹے جو کلٹس بنے ہوئے ہیں, تو یہ وہاں پہ سارے فٹ ان ہوتے ہیں. جب یہ انٹرویو کل میں دیکھ رہا, مجھ سے تو خیر دیکھے نہیں گئے, چاند منٹ دیکھنے کے بعد مجھے بند کرنا پڑا کہ یہ ساری باتیں مجھے ازمر ہیں. مجھے کہیں تو میں سنا دوں گا کسی طرح یہ انٹرویو کیا کہیں گے, اسپرچویلٹی کا سفر اور کیسے فیملی سسٹم, کیا ان کا زندگی میں عمران خان صاحب کے ساتھ تکلیف دے کہ ان کی زندگی جو ہے
ڈبل سٹینڈرڈ کے ساتھ یا بہت ہی، اور وہ یہ نہیں کہ جان کے کرتے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک انسان جو ہے نا جو کئی دفعہ نفسیاتی طور پہ جو آپ کے عارض لاحق ہوتے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ جینوئنلی ایک نفسیاتی طور پہ اچھے بھلے صحت مند ہوتے ہیں لیکن حقیقت ہے مریض بھی ہوتے ہیں. پھر آپ کے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا پکی عادتیں ہوتی ہیں وہ چھٹ بھی نہیں سکتی، لیکن آپ کے ساتھ جو آئیڈیلز ہوتے ہیں بالکل فرق ہوتے ہیں. تو جب دونوں کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ کے چند گھنٹے کی زندگی ایک طرح کی ہو اور چند گھنٹے کی زندگی دوسری طرح کی ہو، تو یہ بہت کم ہے کہ اس کے ساتھ انسان جو ہے وہ کوئی توازن والے شخص ہو. تو وہ ہمیشہ تصوراتی ہوتا ہے، خیالات ہوتا ہے، ہیلوسینیشن کا شکار ہوتا ہے. تو اطاع اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کو مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ مجھے جب حمزہ عباسی انٹرویو کر رہے تھے تو ایک ان کا گانا ہے بڑا اچھا، مجھے تو خیر وہ گانا ان کے اور کئی گانے بہت اچھے لگتے ہیں، یہ گانا اتنا پسند نہیں ہے لیکن ہاں میں ذہن میں آ گیا اور وہ میں کبھی سن لیا ہوگا اور ذہن میں پتہ نہیں کہیں پہ تحت الشعور میں کہیں بیٹھا تھا کہ اے تھیوا مندری دا تھیوا ساری عمر کرا میں تیری سیوا خواباں وچ آن آلی ہے. تو وہ شاید حمزہ علی عباسی نے یہی کہا ہوگا کہ اے تھیوا مندری دا تھیوا ساری عمر میں کرا تیری سیوا وہ خوابوں میں آن والی ہے. اب حمزہ علی عباسی جو ہے ان کے ایک بہت بڑے ایڈمائرر ہیں یا ان کے ایک فین ہیں. وہ کراچی میں سوشل میڈیا کو بھی چلاتے رہے عمران خان کے، عمران خان کے جلسوں میں تقاریر بھی کرتے رہے ہیں. تو اس کے بھی تھوڑی آگے تک سن لیں. جو ہمارے دوست ہیں سلنگی صاحب نئے دور کے اوپر بہت خوبصورت پروگرام کرتے ہیں. تو ٹی وی پہ جب پروگرام آیا تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی طرف ڈیمانڈ ہے، کیونکہ یہ میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ کیا ذہنی کیفیت ہے کہ آپ یہ جو پروگرامز کرتے ہیں یہ پورے پاکستان کے اندر اس کی ہسٹری ہے جو آج کل ان کو آئے ہوئے بخار چڑھا ہوا ہے ٹی وی انٹرویوز کا. آپ نے دیکھا نا پچھلے 2-3 مہینوں سے جلسوں کا بھی ہوا ہے. جلسوں کا تو اس لیے اتر گیا کہ سوات کا اور حافظ آباد کا جلسہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب اور جس طریقے سے مریم اور بلاول نے وہاں پہ گلگت بلتستان میں جلسے کیے اور جس طریقے سے آپ کے وہ 3 جو تھے وہ گئی ہوئی تھی جو شہد کی بوتلوں والی پارٹی وہ گلگت بلتستان، ان کے آگے جو لوگ بیٹھے تھے ہم وہ زلفی بخاری اور پتہ نہیں مراد سعید اور وہ جو تھا علی امین گندا پور، تو وہ ان ساروں کو جب آپ وہ پہنچے ہوئے تھے تو وہاں پہ دیکھے تھے کرسی پہ یقین جانو کہ 200-250-300 بندہ بیٹھا ہوتا تھا. تو ان کو یہ پتہ چل گیا تو وہ بخار بھی اتر گیا. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں اب ٹی وی کے اوپر میں لائیو سپیچز کے ذریعے مختلف طریقوں سے اپنی بات پہنچاؤں اور کیپٹیو آڈینس ہے اور اس کے بعد میں انٹرویوز دوں اور انٹرویوز میں کوئی نہ کوئی ایسی کنٹروورشل بات کروں کہ لوگ دیکھتے رہیں اور اس کے ساتھ وہ پورا پیکج ہے. تو یہ انٹرویو جو ہے اس کے اوپر جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ میں تھوڑا سا پورا جو ذہنی کیفیت اس میں بتاؤں. عمران خان صاحب نے ہم ٹی وی کو بھی کہا، ساری ٹی ویوں کو ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ اپنے لسٹ دیں جو انٹرویو کریں. تو ہم ٹی وی والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے ٹی وی والے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم انٹرویو دے رہے ہیں اور ان کو یہ تھا کہ یہ انٹرویو اب انہوں نے دینا تھا. اسحاق ڈار صاحب کا جو ہاٹ ٹاک ہے ان کا خیال ہے ہم نے ان کو بہت ڈیمولش کر لیا ہے اور بہت ستیہ ناش کر دیا اور اس میں اپوزیشن تحریک کی بھی بیٹھ گئی ہے. یہ وہ خواب خیالیاں ہیں، وہ تصوراتی باتیں ہیں. اس کے ساتھ میرا خیال ان کے لیے اچھا ہے مگر یہ لوگ مر جائیں، ان کا دماغ پھٹ جائے یا اگر یہ سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والی ہے، کیا ہو سکتی ہے یا ملک کہاں پہنچا ہوا ہے، ملک کا کتنا ستیہ ناش ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ ذہنی طور پہ یہ اس کا جو بوجھ ہے، اگر جو حقائق ہیں وہ شاید بالکل ایک لمحے کے لیے ان کے برداشت سے باہر نکل جائے، انبیریبل ہیں. انہوں نے اس میں ہارٹ ٹاک کے مقابلے میں یہ فکس انٹرویو تھا. مجھے نہیں پتا میچ فکسنگ میں کا ان کو تجربہ ہوگا یا نہیں، لیکن انٹرویو فکسنگ کا تجربہ میں ان کا آپ دیکھ لیں کہ یہ فکس انٹرویو ہو رہے ہیں. تو چنانچہ جب ان کے نام دے کے ہم ٹی وی کو کہا گیا کہ میرا انٹرویو، اور یہ بات مرتضیٰ سلنگی صاحب نے کل رات نیا دور ٹی وی ان کا جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ ایک نریٹ کیا، میں بڑا حیران رہ گیا. مرتضیٰ سلنگی صاحب ہمارے بہت بڑے کریڈیبل، ایک بڑے سینئر، بڑے آنریبل، بہت بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ صحیح معنوں میں ایک صاحب علم آدمی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم ٹی وی کو وزیر اعظم آفس سے ڈیمانڈ بھیجی گئی کہ وزیر اعظم صاحب نے انٹرویو دینا ہے، آپ اپنے بندوں کے نام بھیجیں. جب وہ لسٹ بھیجی تو وزیر اعظم ہاؤس کے لوگوں کو وہ لسٹ پسند نہیں آئی. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے انٹرویو جو ہے کر کے آپ کو بھجواتے ہیں. چنانچہ سلیکشن ہو گئی حمزہ علی عباسی صاحب کی. اب حمزہ علی عباسی صاحب کا میں نے ابھی میرا خیال ہے کہ جو تعارف کرا رہا تھا کہ وہ عمران خان کے ایک شہدائی ٹائپ آدمی ہے. وہ سارا یہ ہے کہ ساری عمر کرانگی تیری سیوا وہ خوابوں میں آن والی ہے، اس کیفیت کے ساتھ انٹرویو کیا گیا. یعنی انٹرویو فکسنگ. اور کرنا کیا ہے جی کہ اسٹیفن سیکر جو ہے جس نے اسحاق ڈار کا انٹرویو کیا اس کے اوپر انہوں نے ایک ہفتہ 10 دن خوب اپنا تماشا لگایا میڈیا کو کر کے اور سمجھا کہ جو اپوزیشن ڈیمولش ہو گئی ہے.
چنانچہ انہوں نے کہا جی اس کے مقابلے میں حضور فکس انٹرویو فکسنگ. مجھے نہیں پتا کہ میچ فکسنگ اور انٹرویو فکسنگ کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ انٹرویو کروا کے کیا مطمئن کر رہے؟ تو پھر جو باتیں ہوئی، میرا خیال ہے کہ خدا گواہ کہ باتیں میں وہ میری فلانا، اور ابھی بھی جو جو آپ کے لائف سٹائل کے اندر لوگوں ہمارے اعتراض یہی ہے، عام پبلک کا یہی ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ، جو تفاوت ہے، جو آپ کے اندر انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں، جو بات کہتے ہیں پھر غلط بیانی ہے. اسی میرے انٹرویو کے اندر بھی ایک سے ایک جھوٹ، میں تو نوٹ بھی کیے کئی جھوٹ میرے خیال میں کروں اسی انٹرویو کے اندر، اور ایسے جھوٹ نہیں ہیں جو کسی کے اوپر اختلاف ہو، متفقہ علیہ قسم کے جھوٹ آپ بول رہے ہیں اور ساتھ آپ اپنا مال بیچ رہے ہیں. اور پتہ کیا بات ہے جی کہ یہ چے گوارا کا اور جون آف آرک کی مثالیں، نہ آپ کو چے گوارا کا پتہ ہے، نہ اس کی مثال دوسری جون آف آرک کی مثال یہاں پہ کوئی فٹ ان ہوتی ہے، اور نہ آپ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ جرمنی کی اور جاپان کے بارڈرز میں لانے والے جو سٹائل کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کو علم بھیج رہے ہیں. ابھی آپ کی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے. بھئی آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی عظمت میں کہیں کمی آ گئی ہے؟ اس سے بلڈ ہوتی ہے. اب انٹرویو کی بھی مجھے بتا دوں یہ کب آتی ہے انفرادی کیفیت. یہ ایوب خان جو 27 اکتوبر 1958 میں آیا تھا اور 25 مارچ 1969 تک اقتدار میں رہا تھا، اس کے جو 68 کے آخر میں اس کے خلاف پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے، اور ہنگاموں کے اندر ہی 5-6 مہینے ان کو چلتا کر دیا ہنگاموں نے. اس کے اندر کیا ہوا؟ ان کے اندر صرف اتنا ہوا کہ ایوب خان نے کو ظلم تھا کہ اس نے پاکستانی قسم بدل دیا ہے، پاکستان نیا کر دیا ہے. 10 سال کا جو کہتے ہیں کہ وہ جو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ، 10 سالہ ترقیاتی دور، اس میں ٹرین چلائی کراچی سے لے کے پشاور تک. وہ پتہ راستے میں وہ ٹرین کو راستے میں لوگوں نے آگ لگا دی. اس کے اندر مختلف آپ کے جتنے کارنامے تھے وہ سارے کے سارے اس ٹرین کے ہر ایک ڈبے کے اندر تھے. انڈسٹری کہاں چلی گئی، ایگریکلچر کہاں چلی گئی، فلان کہاں چلی گئی. ان میں کچھ چیز صحیح بھی تھی. ایوب خان نے واقعی ڈیولپمنٹ کری، اس کے ساتھ آپ کو اس طرح میچ نہیں کیا جا سکتا. پھر کیا ہوا؟ وہ کام آئی ان کی وہ تقریریں اور لوگوں کو متاثر کرنے کی. ضیاء الحق صاحب جب بے نظیر صاحبہ آئیں 10 اپریل کو، تو اس وقت جنیجو صاحب کی گوئے ایک ٹوٹی بوٹی لولی لنگڑی ایک جمہوری نظام قائم تھا. تو ضیاء الحق صاحب نے میں خود میرے ساتھ ملاقات ہوئی 2-3 ہفتے بعد، تو فرما رہے تھے کہ جی جب سیاسی حکومت بے نظیر کو ہینڈل نہیں کر رہی تو مجھے خود تقریریں کرنی پڑی. انہوں انہی دنوں 1-2 دن پہلے کوئٹہ میں جا کے تقریر بھی کی تھی، اور ان تقریروں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا بے نظیر صاحبہ کے خلاف. ان کا خیال تھا کہ میں زیادہ اچھا ہینڈل کر سکتا ہوں. پھر مشرف کا دیکھیں 2007 میں جب پورے ملک میں ہنگامے کھڑے ہو گئے، ان کو پتہ چلا جی کہ وہ تو بڑا میسمرائز کر دیتے ہیں لوگوں کو، وہ تو ہیپناٹائز کر دیتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ہمارے برخوردار ہیں کامران شاہ صاحب، آج کل دنیا ٹی وی کے ساتھ، اس وقت میرے خیال پی ٹی وی کے پیرول پہ تھے، تو کامران شاہ صاحب کو انہوں نے خاص منتخب فرمایا. جمعرات کو ایک خاص سلیکٹ کلب بیٹھا ہوتا تھا، اس کے اندر وہ ہارڈ ٹاک ہوتی، سوالات جواب دیا کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ قوم جو ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے. یہ حضور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف یہ اپنی خود فریبی ہوتی ہے، خام خیالی ہوتی ہے. آپ جو یہ کر رہے ہو نا، یہ آپ سے پہلے بھی کر چکے ہیں. جب یہ آتا ہے، یہ کب وقت آتا ہے؟ آپ نے کوئی سوات کیوں گئے تھے؟ ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے گئے تھے پی ڈی ایم کے جلسوں کو. مریم نے آپ کا بھانڈا پھوڑ دیا، 4 دن بعد سوات پہنچ گئی. آپ پھر حفظ آباد آئے. جس طریقے ڈی سی او نے پٹواریوں نے جلسے کرائے، وہ ایک اپنی داستان ہے. چنانچہ یہ جو آپ نے انٹرویو دیے ہیں، خدا گواہ ہے کہ اس سے آپ کا امیج مزید برباد ہوگا. یہ آپ کو کسی نے بہت غلط بتایا ہے. یہ کچھ بھی نہیں آپ کے ایڈ کر سکتا. آپ سے جیتا ورلڈ کپ اسے نہیں چھیننا، شوق خانم کا کریڈٹ کوئی نہیں لے گا. میں آپ کو اچھے بھلے دنوں بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اسی وجہ سے آپ کو لوگوں نے محبت دی ہے. یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت اب نہیں ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے جو اچھے کام کیے ہوئے ہیں. اب لوگوں کو جو آپ کے برے کام ہیں ان کا حساب مانگ رہے ہیں، آپ ان کا حساب دیں. آپ جو لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ پاکستان کی قسمت سے کہہ رہے ہیں، کشمیر چلا گیا ہے، مہنگائی آ گئی ہے، ہر طرح کا پاکستان کے اوپر ایک عذاب نازل ہے، اس کا جواب دیں. آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت کتنا بڑا ایک سیاسی بحران ہے، سیاسی عدم استحکام ہے. اس کو کیسے آپ نے حل کرنا ہے؟ آیا کوئی ڈائلاگز ہوں گے یا نہیں ہوں گے کہ اس ملک کا اصل اس وقت جو کرائسس ہے وہ سیاسی بحران ہے؟ باقی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاہے معاشی بحران ہے، چاہے گورننس فیلئر، اس کی کوکھ سے جنم لیے ہوئے ہیں. چنانچہ اگر آپ نے اس ملک کے ساتھ کو اچھا کرنا ہے تو انٹرویو نہ دیں.
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تقریروں میں آپ کے لوگ نہیں آئیں گے, آپ کی بات کو آپ کوئی سیریس نہیں لیتا سوائے سلیکٹ کلب کے حمزہ علی عباسی جیسے, جس کو کہنا چاہیے جو آپ کی فرمائشی پروگرام کرنے والے, اور آپ ہارڈ ٹاک کا امپریشن جو ہے اس کی آپ کا خیال ہے میں بہت اچھے انٹرویو دوں گا. یہ انٹرویو نہیں ہوتے. میرے ساتھ کسی دن اپنے انٹرویو کر دیں, ویسے مجھے کرنا نہیں ہے لیکن کر دیں, 1 گھنٹہ دے دیں اور اس کو لائیو چلا دیں. میں کہتا ہوں آپ بڑا اچھا انٹرویو دیتے ہیں, آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. تو یہ باتیں نہ کریں آپ. اس کو جو ہے میں یہ خدا نہ خواستہ میرے اس کو بالکل کچھ چیلنج نہ سمجھ, میں تو ویسے ایک ضمنی بات کر رہا ہوں. چنانچہ اس ملک کو اگر آپ نے کچھ دینا ہے تو اس ملک کو سیاسی استحکام دیں تاکہ یہ ملک جو ہے 2-4 ہفتے کے اندر پتہ چلے کہ اس ملک نے کدھر جانا ہے. اگر آپ نے نہ دیا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اس پورے ملک کے نظام کا یا کسی بہت بڑے بحران کے لیے کہیں پہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.